اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6 کلاس۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں سیف ہوں گے۔ آج ہم اذان کی فضیلت و اہمیت پیج نمبر 11 پڑھیں گے۔ آپ کو جو ورڈز ہائی لائٹڈ نظر آ رہے ہیں یہ آپ کا آبجیکٹیو ہے، اور اس میں ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہیں وہ وہ اس کے میننگز لکھے ہوئے ہیں۔ اپنے ہاتھ میں ہائی لائٹر اور پینسلز لے لیں اور ساتھ ساتھ اپنے ورڈز کو ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ آپ کی اسکرین پر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ آج آپ کی ڈائری یہی ہے، ہاف بک ریڈنگ آف اذان۔ آپ نے امید ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہم اذان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کی بک ریڈنگ سے پہلے اذان کے متعلق ہم کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ اذان جو ہے وہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن اس کی اس قدر فضیلت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اذان دینے والوں کی گردنیں لمبی ہوں گی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مؤذن کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی اس میں عبادت کا طریقہ کار اس طرح سے نہیں ہے، یا ٹائمنگ جو ہے وہ سیم نہیں ہے بلکہ ڈیفرنٹ ہیں۔ تو صرف مسلمانوں کا جو ہے وہ طریقہ نماز ایسا ہے کہ اس میں سب لوگ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اذان کا مقصد یہی ہے کہ جب اذان ہو تو ہم اپنے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اذان کو توجہ سے سننا ہمارے اوپر فرض ہے، اور کم از کم ایک اذان کا جواب دینا بھی ہم پر فرض ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز ادا کیا کرتے تھے تو کافر، یا تبلیغ کیا کرتے تھے تو کافر تالیاں اور سیٹیاں بجایا کرتے تھے۔ تو جو ہے اس لیے ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ہم خاموشی اختیار کریں، خاموشی سے اذان کا باقاعدہ جواب دیں اور اس کو خاموشی سے سنیں، اس میں ہم کوئی شور نہ کریں، کوئی بات نہ کریں۔ تو یہ ہمارے لیے، ہم پر بھی اذان کو خاموشی سے سننا جو ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ تو ہمیں بھی اذان کا احترام کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اس کے ثواب سے محروم نہ ہو سکیں، اور کوشش یہ کریں کہ جب جو ہی اذان ہو تو نماز کی تیاری میں لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم اذان کی فضیلت و اہمیت پیج نمبر 11 پڑھیں گے۔ تو آپ اپنی بکس میں پیج نمبر 11 اوپن کر لیں اور اس کو میرے ساتھ ساتھ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، اور اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہیں وہ اپنی بک پر نوٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ اذان مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ امتیازی یعنی فرق کرنے والا، یعنی یہ اذان وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو دوسرے مذاہب سے الگ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے، یعنی کسی بھی اور مذہب میں عبادت کے بلانے کے لیے اس طرح سے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے جس طرح سے ہمارے دین میں الحمدللہ ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ آواز ہر روز 5 وقت کی نماز کا بلاوا بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان، بڑائی کہتے ہیں بزرگی کو، یعنی ہم اس میں جو ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کی بندگی کی شہادت، بندگی یعنی عبادت کی شہادت، شہادت کہتے ہیں گواہی کو، یعنی ہم جب کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ،
یعنی اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ اب اس میں کیا کہ ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول ہیں۔ پھر جو ہے وہ مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح، کہ نماز کی طرف آؤ اور فلاح کی طرف آؤ، تو یعنی اس میں نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت شامل ہے۔ تو اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی بندگی کی شہادت، اس کی رسالت کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت شامل ہے۔ اس میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم ان تمام باتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ تو جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں ہم اتنی جو ہے مؤذن وہ اتنی اہم بات جو ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے اس کو خاموشی سے سننا چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے۔ جیسے جیسے مؤذن جو الفاظ کہتے جاتا ہے وہی الفاظ ہمیں دہرانا چاہیے۔ صرف جہاں پر آتا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح، تو وہاں پر کہنا چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے نیکی کی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب مؤذن یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ قبول کی جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اذان کو توجہ سے سننا ہم پر فرض ہے، اس کو توجہ سے سنیں اور اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں۔ اب اس میں اطلاع، اعلان، اذان، بڑائی، بندگی کی شہادت، یہ ورڈز جو ہیں یہ آپ کا آبجیکٹیو ہے، اس کو آپ نے لرن کرنا ہے۔ اذان کی ابتدا کہتے ہیں شروع۔ واقعہ معراج، اب یہ وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ واقعہ معراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی۔ مکہ مکرمہ میں کفار کے شر کی وجہ سے مسلمان اعلان کہتے ہیں اعلان کر کے، اور شر کہتے ہیں فساد کو۔ تو کفار کے فساد کی وجہ سے، کفار کے شر کی وجہ سے مسلمان اعلان یعنی اعلانیہ طور پر باجماعت نماز ادا نہ کر سکتے تھے۔ یعنی اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ چھپ کر نماز ادا کی جاتی تھی، گھروں میں نماز ادا کی جاتی تھی، تو چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہو چکی، تو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجماعت کے لیے کیسے بلایا جائے۔ اب اس وقت تو جو ہے وہ ایسا مسئلہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس بات کے وہ تھا کہ کافر انہیں تنگ کریں گے، تو لہٰذا کھلم کھلا نماز وہ ادا کر سکتے تھے۔ تو یہ ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو کیسے جو ہے وہ بلایا جائے، تو اس میں بھی یہ واقعہ جو ہے وہ پیش ہے۔ یہ نیکسٹ پیراگراف پڑھنے سے پہلے آپ یہ اس کے ورڈز کو ہائی لائٹ کر لیں۔ واقعہ معراج 5، مکہ مکرمہ، شر، باجماعت، مدینہ منورہ، مسجد نبوی، باجماعت۔ تو یہ جو اس پیراگراف میں یہ ورڈز ہیں اس کو آپ ہائی لائٹڈ کر لیں، اور جو ہے اس کو یہ آپ کا اس میں آبجیکٹیو ہے۔ آگے کا بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص قبلہ رو ہو کر یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر پکار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خواب آ کر سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی یعنی اس بات کو سچ ماننا کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی جا چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ تعلیم فرمائے اور ان کو اذان دینے پر مامور فرمایا۔
मामूल फरमाया यानी मुकर्रर फरमाया। तो इसमें जो वर्ड्स हैं खिदमत अक़दस, काबारू, सच्चा, वही, अज़ान, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ठीक है, तो ये आपने वर्ड्स को हाईलाइट करना है और इसमें ये तरीका ये बताया जा रहा है कि अज़ान कैसे शुरू हुई थी। यानी एक सहाबी ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स जो है वो किबला रुख खड़े होकर अज़ान के जो है वो कह रहा है, यानी अल्लाहु अकबर के अल्फाज अदा कर रहा है। यही ख्वाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमा दी कि यह ख्वाब सच्चा है और फरमाया कि मुझे पहले ही इस चीज़ की तालीम दी जा चुकी है। तो आज आपकी डायरी अज़ान हाफ बुक रीडिंग प्लस ऑब्जेक्टिव है। पेज नंबर 11 आपने लर्न करना है। साथ साथ अगर आप करते जाएंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। आपने अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना, उसको वेस्ट होने से बचाना है। कोशिश करें कि जो लेक्चर आपका डेली बेसिस पे आप लर्निंग स्टार्ट करें। डेली बेसिस पे जो काम आपको बताया जा रहा है उसको आप करें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपकी जो टाइम वेस्ट हो चुका है उसकी कमी को पूरा किया जा सके। तो आपने आज हाफ बुक रीडिंग इसकी लर्न करनी है। अस्सलामु अलैकुम।